کیا آپ سستی، غفلت، ڈپریشن، نیگیٹیوٹی میں ڈوبے ہوئے ایک ناکام انسان ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ آپ نہ تو اس دنیا کے ہیں اور نہ ہی دین کے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جی تو اب آپ نے اپنی نیگیٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی میں اور اپنی ناکامی کو کامیابی میں کیسے بدلنا ہے؟ جب تک آپ خود یہ نہیں سوچیں گے نا کہ میں ایک کامیاب انسان بن سکتا ہوں، میں ایک پوزیٹیو انسان بن سکتا ہوں، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جب تک آپ خود یہ مائنڈ نہیں بنائیں گے کہ میں پوزیٹیو اور اچھی لائف گزار سکتا ہوں۔ اچھی لائف صرف پیسہ نہیں ہے، صرف پیسہ نہیں بلکہ ایک پوزیٹیو لائف، ایک عمدہ اخلاق، رحم کرنے والا دل، ہمدردانہ رویہ، یہ سب کچھ جو ہے نا اچھی لائف کے لیے ضروری ہے۔ یہ سب رزق میں شمار ہوتا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت رزق میں شامل ہے۔ ہر وہ نعمت جس کے ذریعے ہماری زندگی بہترین اور خوبصورت بنی ہوئی ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، روحانی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو۔ آپ جب بھی کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی ممکنات کو نہیں سوچیں گے، اس کی پاسبلٹیز کو نہیں سوچیں گے، تب تک آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں۔ اپنا مائنڈ بنانا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے، اپنی زندگی کی جنگ کو لڑنے کے لیے، اپنی منزل کی جنگ کو لڑنے کے لیے، اپنی منزل کو پانے کے لیے اپنا مائنڈ تیار کرنا پڑتا ہے، اپنے مائنڈ کو فوکس کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ نے اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی لائف کو سیٹل کرنے کے لیے ایک سٹیپ اٹھا لیا ہے، ایک ذہن بنا لیا آپ نے، تو آپ نے ناکامیوں سے نہیں گھبرانا، ناکامیوں سے نہیں ڈرنا۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہماری جو محنت ہے اس کا ریوارڈ ہمیں کامیابی ہی کی صورت میں ملے گا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری بہت سی محنت جو ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے، ہماری محنتوں کا صلہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی ہوپ فار دا بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ، یعنی کہ اچھے کی امید رکھنی ہے لیکن برے نتیجے کے لیے بھی تیار رہنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ نہیں، میں محنت کر لی ہے تو مجھے صلہ ملنا ہی ملنا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار تجربوں سے گزار کر پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں مزید سکھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ابدی ہماری رہنمائی کا ذریعہ بن جائے ہمارے لیے۔ ہمارے تجربات جو ہیں ہماری محنت کے نچوڑ کے طور پر ہماری آنے والی زندگی میں بھی ہمارے کام آئیں اور ابدی کامیابی ہمیں نصیب ہو۔ اگر ایک بار اپنے مقصد کے حصول میں آپ ناکام ہو گئے ہیں تو آپ نے ہار نہیں ماننی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، فقر و فاقہ سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے ثمر کے ضائع ہو جانے سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ پر کوئی ناکامی آ گئی ہے، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو یہ ہرگز نہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، کس چیز کی سزا دے رہا ہے اللہ ہمیں۔ نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب حقوق پورے کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، نماز پڑھتے ہیں، حج، زکوٰۃ، عمرہ، ہر چیز ہم پوری کرتے ہیں، ہماری طرف سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یعنی کہ ہم اتنی اچھی لائف گزار رہے ہیں، اللہ کے طے کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں کیوں آ جاتی ہیں؟ تو کیوں آتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن بندوں سے پیار کرتا ہے ان پر زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں بھیجتا ہے، ان کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، ان کو ڈسپلن بنانے کے لیے۔ یہ تکلیفیں تو ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائشیں اور تکلیفیں انہی بندوں پر ڈالتا ہے جن سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ وہ تکلیف سے زیادہ یا برداشت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا، تکلیف سے زیادہ مصیبت نہیں ڈالتا، بے شک وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اور ایک ہم ہے کہ ذرا سی تکلیف آنے پر واویلا مچا دیتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں کہ مجھ پہ ہی تکلیفیں، آزمائشیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں، میں ہی ہر وقت ڈپریشن، انزائٹی میں کیوں رہتا ہوں، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار سب کتنے خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں، یہ ساری آزمائشیں میرے لیے ہی کیوں ہیں؟ تو جان لیں یہ خود ساختہ خول ہے جو آپ نے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے کہ میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں، میں ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہوں، یا ہر وقت میں دکھی رہتا ہوں، مجھ پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔
تو یہ سب کے ساتھ ہے، یہ دنیا ہے، سب انسانوں کے ساتھ مشکلات بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں اور سکھ بھی آتے ہیں، سب چیزیں بیلنس ہو کر چل رہی ہیں کہ ہم تو جی بیچارے، لاچار، مسکین اور مظلوم ہیں، کوئی انسان بھی بے بس نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے تو پھر لاچاری کیسی، جب اللہ کا سہارا ہے ہمیں تو پھر بے بسی اور تنہائی کیسی۔ کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے؟ تمہارا اللہ تو وہ اللہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت زندہ نکال سکتا ہے، جو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں صاحب اولاد بنا سکتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ویران کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہت سونپ سکتا ہے۔ وہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، بس کمزوری جو ہے ہمارے ایمان میں ہے، مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ تم کس غلط فہمی میں ڈوبے ہوئے ہو؟ ایک بار اٹھ کر اس پر توکل رکھ کر، اس کو مسبب الاسباب بنا کر اس کے حضور سجدہ کر کر تو دیکھو، اس کے بن کر تو دیکھو، وہ سب کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ اور ایک اور بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ صرف بہادر انسان ہی چینج ہو سکتا ہے، بزدل انسان کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا۔ بزدل انسان کو لوگوں کا ڈر، دکھاوے کا ڈر، فلاں کا ڈر، لیکن بہادر انسان کو اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو بہادر بننا سیکھیں، نہ کہ بزدل۔ اچھا، تو آپ اگر پریشانی، اب مصیبت، انزائٹی، ڈپریشن، کسی چیز سے گزر رہے ہیں، کسی فیز سے گزر رہے ہیں، تو اسے ڈیل کیسے کریں گے؟ فرسٹ آف آل تو جس چیز سے بھی آپ گزر رہے ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم یا مصیبت ہے آپ پر، تو فرسٹ آف آل تو آپ اسے ایکسیپٹ کریں کہ آپ اس فیز سے گزر رہے ہیں، کہ آپ پہ یہ ٹائم، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے فی الوقت۔ اب آپ نے فرسٹ ٹائم اگر آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے نا اپنے مسئلے کو، اپنی پرابلم کو، تو اسے سولو کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلی چیز تو یہ کہ اسے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میں اس فیز سے، اس دور سے گزر رہا ہوں۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ اسے ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس سے میں نے اوور کم کیسے کرنا ہے، اس سے باہر کیسے نکلنا ہے میں نے، اس کنڈیشن سے، اس غم سے، اس مصیبت سے یا اس آزمائش سے۔ تو اپنے مائنڈ میں جو ہے نا یہ چیز لے آئیں کہ یہ سب چیز جو ہے نا، یہ سب میرے پہ مسئلے، پریشانیاں جو بھی فی الوقت میں جس فیز سے بھی گزر رہا ہوں، یہ سب من اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسئلہ میرے پہ آیا ہوا ہے، یہ آزمائش میرے پہ آئی ہوئی ہے اور اسی نے دور کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو مصیبت میں، غم میں، پریشانی میں۔ کس طرح؟ نماز کے ساتھ اور صدقے کے ساتھ۔ کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، 2 نفل کی نیت باندھیں، حاجت کے نفل ادا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی سنے گا۔ یقین رکھ کے مانگے اللہ سے، صدقہ خیرات ساتھ کے ساتھ کرتے رہیں۔ صدقہ جو ہے 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صرف بھلائیوں کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کر لینا یہ کل ایمان نہیں ہے، بلکہ اگر آپ پہ کوئی تکلیف یا پریشانی ایز اے ٹیسٹ، آزمائش کے طور پر آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس چیز پر آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ پہ کوئی آزمائش، پریشانی یا مصیبت آئی ہوئی ہے تو اسے قبول کریں کہ یہ من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ آزمائش ہے میرے لیے اور میں نے اس سے پورا اترنا ہے، میں نے اس آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ یہ آپ کا فرسٹ سٹیپ ہوگا امپروومنٹ کی طرف، آپ کی نیگیٹیوٹی سے پوزیٹیوٹی کی طرف، آپ کی مائنڈ النس سے آپ کی ریکوری کی طرف۔ لہٰذا سچویشن کوئی بھی ہو، مصیبت یا پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ڈپریشن یا انزائٹی حد سے کیوں نہ بڑھ چکی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ول پاور کو یوز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ پر پورا یقین، توکل رکھیں کہ یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ نے ہی اسے ٹھیک کرنا ہے۔ ہمت کبھی بھی نہ ہاریں، ہمت اور حوصلے سے کام لیں۔ اگر آپ نے اپنی کوئی گول، اپنا کوئی مقصد بنا رکھا ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے محنت کریں۔ کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ برا نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی برا نہیں ہونے دے گا اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔